عزیز طلبا، ہمارے نائب مفتی مولانا عبدالعزیز صاحب ندوی اور نگران عالم، انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں ان حالات کے تناظر میں جو ماحول کی برہمی ہے، حالات کی ناسازگاری ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، خدشات ہیں، اندیشے ہیں، اس ماحول میں آپ سے خطاب کیا جائے۔ عزیزوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان اور اسلام میں لزوم کا رشتہ ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کہاں آئے تھے؟ ہندوستان میں آئے تھے۔ شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب دنیا میں ان کو بھیجا گیا تو جنت سے سیدھے آئے، تو اس علاقے میں آئے جو ہندوستان کا حصہ تھا، اور یہاں انہوں نے قیام کیا۔ آپ جانتے ہیں اصول ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا مجسمہ یا پتلا جو تیار کیا گیا تھا وہ زمین پہ کیا گیا تھا، اور زمین پہ جب کیا گیا تو زمین کی مٹیوں کو منتخب کر کے اللہ رب العزت نے اس سے ان کا وجود طے کیا تھا، بنایا تھا، اور پھر اس میں اللہ نے روح ڈالی اور پھر حضرت آدم کو جنت تک پہنچایا گیا۔ تو جہاں سے گئے تھے وہیں پر آنا بھی ہوا، جنت میں گئے، اور جنت سے پھر اللہ رب العزت نے ان کو جب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا اور اس عارض گیتی کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس عارض گیتی پر بھیجا۔ جب وہ جانے لگے تو خود نہیں آئے بلکہ اپنی ساری نسل کو لے کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دائیں پشت پہ جب ہاتھ پھیرا تو وہ ساری روحیں نکل آئیں، وہ ساری نسلیں سامنے آ گئیں جو جنتی تھی، اور جب بائیں پشت پہ ہاتھ پھیرا تو وہ روحیں، وہ نسلیں سامنے آئیں جو جنتی تھی۔ یعنی اختیار کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈالا جو راستہ جہنم کی طرف جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اس ہندوستان کو، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی تھی، اور جہاں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بھیجا، تو اسلام اصیل ہے اس دھرتی کے اوپر۔ اس لیے میں نے کہا کہ اسلام اور ہندوستان لازم و ملزوم ہے۔ اسی لیے اس ملک میں بہت سے مذاہب، بہت سی تحریکیں اٹھیں، لیکن اس ملک نے سب کو نگل لیا۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اکال الامم ہے، یہ ملک کیا ہے؟ اکال الامم ہے، امتوں کو اس نے کھا ڈالا ہے۔ بدھزم کا یہاں دورہ ہوا، خالص توحید پر بدھسٹ اٹھے، گوتم بدھ نے توحید کی دعوت دی، لیکن
شنکر اشاریہ نے جو جنوب سے اٹھا اس نے اس پورے ملک کا نقشہ بدل دیا اور گوتم بدھ کی توحید کو شرک میں ملا دیا، اور اتنا پھر اس کی پرستش کی گئی، اس قدر پرستش گوتم بدھ کی ہوئی کہ بدھ وہ بن گیا۔ تو یہ بدھ اصل میں کیا ہے؟ بدھ ہے۔ بدھ کی پرستش اتنی کی گئی کہ کیا کہنے لگے؟ بدھ کہنے لگے، ورنہ مورتی کہتے ہیں۔ لہذا گوتم بدھ کی جو دعوت تھی، گوتم بدھ کی جو دعوت تھی توحید کی، وہ دعوت شرک میں تبدیل ہوئی۔ جینی زائد، جینیوں نے بھی حق و انصاف کی بات کہی، مساوات کی بات کہی، اور شرک سے گریز کرنے کی بات کہی، لیکن یہ تحریک بھی، یہ مذہب بھی شرک کی آماجگاہ میں اپنے وجود کو کھو دیا، اور آج جینت بھی شرک میں مبتلا ہیں اور مہاویر کو کی وہ پرستش کرتے ہیں، اسی کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ ان کے دو دھڑے ہیں، ایک کو دگمبر، ایک کو سویمبر کہا جاتا ہے۔ ایک ننگے رہتے ہیں اور ایک سفید لباس پہنتے ہیں۔ بہرکیف یہ بتانا ہے کہ گوتم بدھ، بدھسٹ تحریک بھی شرک کی نظر ہو گئی، جینت بھی شرک میں چلے گئے، اور یہاں اسلام آیا۔ اسلام جس وقت یہاں آیا، سن 712 عیسوی میں یہاں پر آیا اسلام۔ اور کیسے آیا؟ ایک خاتون کی وجہ سے آیا۔ یہ عجیب تاریخ ہے۔ ایک خاتون جو مظلومہ تھی، جس پر سندھ کے حکمران نے ظلم و زیادتی کی تھی، اس نے داد رسی کے لیے آواز لگائی۔ وہ آواز حجاج بن یوسف ثقفی تک پہنچی۔ حجاج بن یوسف ثقفی نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی کو، بالکل ینگ و نوجوان تھے، 16 سال، انہوں نے آ کر کے سندھ میں وہاں کے مہاراجا سے جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد اس ظلم و زیادتی کا خاتمہ کیا۔ جو مہاراجا نے کئی کشتیوں کو اپنے جبر و استبداد کے شکنجے میں لے رکھا تھا، اس کو بھی چھڑایا اور مہاراجا قتل کیا گیا، اور سندھ میں اسلامی حکومت آئی۔ لیکن پھر محمد بن قاسم ثقفی کے جانے کے بعد پھر معاملہ پلٹ گیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو 360 بت تھے حرم پاک میں، کعبۃ اللہ شریف میں۔ اعصاف اور نائلے کا بت صفا و مروے پہ تھا، اور منات کا بت مشلل کے مقام پہ تھا، اور لات کا بت طائف میں تھا۔ لات کا بت طائف میں تھا۔ 365 جو بت تھے خانہ کعبہ کے اندر اور اطراف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ آیت پڑھتے ہوئے سب کے سب بت مسمار کر دیے گئے، توڑ دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ حبل بھی، لات بھی۔ لات کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، اور ساتھ میں شاید حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے یا کوئی اور صاحب۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ کا جو کردار ہے وہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ وہاں جب پہنچے، طائف فتح ہو چکا تھا، اب یہ جب توڑنے کے لیے پہنچے، اب یہاں توحید کا پروگرام ہوگا، شرک اور بت پرستی کو مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ جب توڑنے کے لیے پہنچے تو طائف کے سارے لوگ
شہر چھوڑ کر کے دور جا کے انہیں یہ احساس تھا کہ جس وقت لات کو توڑا جائے گا تو کہیں زلزلہ نہ آ جائے، کہیں آسمان سے آگ کی بارش نہ ہو جائے، اتنا ان کو اعتقاد تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ دیکھیے میں ایک جاب کرنے جا رہا ہوں، ایک مزاح میں کروں گا، ایک مذاق کروں گا۔ مذاق یہ ہے کہ میں کلاڑی لوں گا اور زور سے ماروں گا اور گر جاؤں گا، اور گر کر کے منہ سے جھاگ نکالنا شروع کروں گا تاکہ یہ جتنے باہر کھڑے ہیں یہ قریب آ جائیں، ان کو احساس ہو جائے کہ لات نے لات مار دی ہے، لات نے لات مار دی ہے۔ جب قریب آ جائیں گے دیکھنے کے لیے پھر میں اس کو ٹوٹوں گا اور دوڑ کر کے کنارے کر دوں گا تاکہ ان کے سامنے جو بت ٹوٹے اس کی کیا حیثیت ہے۔ لات کہتے ہیں ستو بابا کو، لات کسے کہتے ہیں؟ ستو بابا، یعنی ایک بابا تھا جو ایک جگہ بیٹھ کر کے لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ لگتا ہے یلد تو لگتا کے معنی ستو کھولنے کے آتے ہیں، اسی سے لات ہے، اسی سے لات ہے۔ تو ستو بابا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ ستو بابا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں گرمی کے زمانے میں، اب تو خیر فریج کا رواج ہو گیا، برف آسانی سے ملنے لگی، ورنہ پہلے لو چلتی تھی تو لوگ ستو پیا کرتے تھے، ستو سے ٹھنڈک حاصل ہوتی، بہت رواج تھا ستو کا۔ اور بہار میں تو کیا کہنے، آج بھی جو ہانڈیاں ستو کی نظر آتی ہیں، اسٹیشن سے باہر نکلیے تو ستو کی دکانیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ فضا تھی، گرم جہاں ملک گرمی جہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں ستو تو اس کو ستو بابا کہتے تھے۔ لہذا جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی یاد میں اس جگہ ایک لاٹ، ایک ستون سا بنا دیا اور وہاں ستو کے ہانڈیاں رکھنے لگے۔ مسافر گزرتے ہوئے وہ ستو پی لیا کرتے تھے، پانی اور اس کا بھی رکھ دیا، اور ہوتے ہوتے پھر وہ وہاں کا معبود بن گیا، خدا بن گیا۔ یہ ہے لات کی۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہی کیا، لہذا سب دوڑ کے آ گئے، لو مار دیا لات نے، آئے تھے توڑنے کے لیے، جا رہے ہیں نا صاحب، جھاگ منہ سے نکل لی، اور اس کے بعد اٹھے اور توڑتا کے برابر کہا کہ میں نے اس لیے ایسا کیا تاکہ تم دیکھ لو اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا ہے۔ تو لات کو ختم کر دیا گیا، 360 بت تھے یہ بھی ختم کر دیے گئے۔ اب ایک بت باقی رہ گیا تھا، وہ تھا منات۔ وہ کیا؟ منات تھا۔ کہاں تھا؟ مشلل کے مقام پہ۔ اور انصار کا جو قبیلہ اور جو خزرج جو قبیلہ تھا، یہ دونوں قبیلے جب حج کے لیے آتے تھے تو منات کا طواف کرتے تھے اور یہاں آ کر صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے۔ طواف تو خانہ کعبہ کا کرتے تھے لیکن سعی نہیں کرتے تھے، وہ منات کا طواف کر کے اس کو سعی کے مقابل سمجھتے۔ منات جب یہ چیز ہوئی، یہ بت توڑے گئے، مکہ فتح ہو گیا، تو یہ سندھی جا کر کے وہاں دکان لگایا کرتے تھے۔ یہ دکاندار ہیں نا سندھی، ویاپاری، یہ دکان لگایا کرتے تھے۔ لہذا پابندی عائد کر دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ اب آئندہ نہیں ان کی دکان لگے گی، کوئی کافر کوئی مشرک حرم میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور مسلمانوں سے کہہ دیا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ جو کرایہ ملتا تھا، فائدہ پہنچتا تھا، اس میں کمی آ جائے گی، جہاں میرا ٹھیلا ہوتا ہے تو کرایہ ملتا ہے کہ نہیں زمین کا، تو اللہ نے کہا ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اب یہ نہیں آئیں گے اپنی دکانیں لے کر کے، اب تمہیں کو کرنا ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ پیسے کی کمی، آمدنی کی کمی ہو جائے گی تو اللہ تمہیں تمہاری آمدنی کو بڑھانے پر قادر ہے، آمدنی بڑھانے۔ منات کو ان سندھیوں نے کیا کیا سمجھ گیا، وہاں سے اٹھا لیا، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے وہ منات مشلل واقع ہے، وہاں سے اٹھا کر کے لا کر کے انہوں نے منات کو سومنات بنا دیا۔
گجرات میں جو سندھ سے ملا ہوا حصہ ہے جس کو سوراشٹر کہتے ہیں، وہاں اس کا بت لا کر کے لگا دیا۔ محمود غزنوی کو یہ معلوم ہوا کہ ایک وہ بت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا آج بھی موجود ہے، سارے بت تو ٹوٹ گئے، یہ منات موجود ہے، اور اس کو منات کو سومنات جس سے بھاگ سے سوبھاگیہ کہتے ہیں نا، تو سو جو لگاتے ہیں اچھے کے لیے رہتے ہیں، تو منات کو سومنات کر کے وہاں اس کا مندر بنا دیا، اس کی پرستش ہو گئی۔ محمود غزنوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس بت کو توڑنا ہے۔ 16 دفعہ اس نے حملہ کیا لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکا، درمیانی میں روک دیا جاتا تھا اور وہیں سے اس کو واپس ہونا پڑتا تھا۔ پشاور اس نے فتح کیا، لاہور اس نے فتح کیا، پنجاب کے بہت سے حصے فتح کیے، لیکن سب چھوڑ کر کے وہ جاتا تھا۔ آخری جو اس نے حملہ کیا ہے تو کشمیر کی پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے آیا، جہاں گویا سومناتیوں کو احساس بھی نہ ہو کہ کوئی آ رہا ہے، ادھر سے ہوتے ہوتے کنوج ہوتے ہوئے پہنچا ہے اور سومنات پہنچ گیا اور اس بت کو اتروایا اور اس کو اس کے 3 ٹکڑے کر کے، ایک ٹکڑا خود لے کر کے اس کے ٹکڑے کر کے، اس کے بعد پھر محمود غزنوی نہیں آیا۔ تو اس کا مقصد حکومت کا قیام نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ اپنے احباب کو، اپنے رفقا کو، اپنے کارندوں کو مقرر کرتا، لیکن اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا، لہذا محمود غزنوی یہاں سے چلا گیا۔ محمود غزنوی کے بعد شہاب الدین غوری آیا۔ شہاب الدین غوری بڑا طالع آزما بادشاہ، اس نے پورے پنجاب کے علاقے کو فتح کیا، وہاں حکومت قائم کی، لیکن اس کی وفات کے بعد پھر وہ ہندو حکومتوں میں وہ اس سے ریاستیں بنتی چلی گئی۔ شہاب الدین غوری کے بعد مملوک کا زمانہ آیا۔ سلطان شمس الدین التمش غلاموں کے خاندان سے تھے، غلامانہ حکومت قائم ہوئی ہندوستان کے اندر، جو 97 سال تک قائم ہے۔ ممالک کی حکومت کے بعد خلجی حکومت قائم ہوئی، خلجی حکومت کے بعد تغلقی حکومت کا جو 97 سال 94 سال تک قائم ہوئی تغلقی حکومت۔ اس کے بعد سادات کی حکومت تھی جو 30 سال قائم ہوئی۔ اس کے بعد لودھی کی حکومت تھی جو 75 سال قائم ہوئی۔ لودھی کے بعد سوری حکومت آئی جو حکومت صرف 16 سال تھی۔ اس کے بعد مغل حکومت قائم ہوئی، 315 سال انہوں نے حکومت کی۔ تو سب سے زیادہ مسلم حکمرانوں میں جو خاندان حکومت کے اعتبار سے بڑھا ہوا کون ہے؟ مغل ہے۔ کتنے سال انہوں نے حکومت کی؟ 315 سال۔ اور سب سے کم کس نے حکومت کی؟ شیر شاہ سوری نے کی، صرف 16 سال کی حکومت، لیکن کام بہت بڑا کیا۔ شیر شاہ سوری نے سونار نگر جو کہا جاتا ہے بنگلہ دیش میں، وہاں سے لے کر کے وہ پشاور تک انہوں نے جی ٹی روڈ جو اس کو آج کہتے ہیں گرانڈ ٹرنک روڈ، اس کو انہوں نے 5 سال کی مدت میں بنا دیا۔ کالنجر کے فتح کے زمانے میں جو کالنجر یہاں جھانسی کے قریب میں واقع پہاڑ ہے اور اس میں قلعہ ہے، ان کی وہیں پر وفات ہوئی، بارود کے پھٹنے کی وجہ سے اس کی زد میں آ گئی۔ اتنی حکومت۔ اب اس کے بعد جو ہے مغل کے بعد انگریز آئے، انگریزوں کی حکومت 90 سال رہی، 1957 سے 1947 تک 90 سال حکومت۔ 1947 سے یہ جمہوری حکومت جو قائم ہوئی یہ 72 سال، کتنے؟ کل 72 سال۔ تو اگر آپ شہاب الدین غوری کا بھی زمانہ شامل کر لیں تو ایسی صورت میں 665 سال 665 سال مسلم حکومت اس ملک میں قائم رہی ہے، شہاب الدین غوری کے علاوہ، یعنی ممالک سے لے کر۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ ہندوستان مسلمان دونوں لازم ملزوم ہیں، لزوم ہے ہمارا،
حضرت آدم سے بھی لے کر کے جو مانوی روحانی یقانی سوغات لے کر کے آئے تھے، اور مادی حکومت کے اعتبار سے بھی جو یہ حکمراں جنہوں نے یہاں حکومت کی اور اس کو بنایا سجایا، بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں ہم نے، بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں ہم نے، گلوں کو مسکراہٹ دی انا دل کو فغاں ہم نے۔ یہ برق و رات کیا باد شبابی دشمنے جاں تھی، مگر جوش جنوں میں رکھ دی تلے آشیاں ہم نے۔ یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق کون مکاں شاہد، سکھایا نو انسانی کو طرز قدسیاں ہم نے۔ ستم ہے جو ہمیں کہتے ہیں ظالم اور پردیسی، ستم ہے جو ہمیں کہتے ہیں ظالم اور پردیسی، حقیقت ہے کہ بھارت کو پلا لشکر جناح ہم نے۔ یہ پتے میں کھانے والوں تک تشتری دینے والے کون ہیں؟ کلڑ کی کلڑ میں پینے والوں کو یہ عمدہ قسم کے کپ اور گلاس دینے والے کون ہیں؟ ایسا لباس تراش خراش جس سے حسن بڑھتا چلا جائے، تجمل خود آراستہ ہوتا چلا جائے، بتاؤ وہ کس نے دیا ہے؟ یہ آپ آئے، آپ نے اس ملک کو سجایا۔ لہذا آزادی کے بعد انگریزوں کے جبر و استبداد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے تن من دھن کی بازی لگائی، ہزاروں ہزار علماء کو تحقیق کیا گیا، ہزاروں علماء کو جو ہے پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، دہتے ہوئے انگارے پر لٹا کر کے ان کو ختم کیا گیا، جلایا گیا۔ کوئی بھی میدان جہاں جنگ آزادی کے دیوانے فرزانے گئے ہوں اور وہاں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نہ ہو، یہ نہیں تھا، ہر جگہ تھا۔ اور انہوں نے اس ملک کی آزادی کو خون دے کر کے سینچا، یہ ملک آزاد ہوا۔ 1947 میں مسلمانوں نے بھی جشن منایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ آزادی ہے، لیکن نہیں جانتے تھے کہ یہاں سے بربادی کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ لہذا 1947 15 اگست کو ملک کی آزادی کا اعلان کیا گیا، لیکن 1948 میں ایسا دلدوز فساد ہوا مراد آباد کے اندر جو تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور 1948 سے لے کر 2020 تک آخری جو فساد ہوا ہے وہ دہلی کا ہے کہ نہیں؟ یہ 2020 میں جو ہوا ہے، پورے علاقے کو جلایا گیا، بلڈوزر کیا گیا، اور وہ لوگ جو اس میں کوئی ان کا جرم نہیں تھا ان کو پکڑا گیا، جو کمزور تھے، بے نوا تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، اپنی کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان بوڑھوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ 1948 سے لے کر کے 2020 تک یہ سلسلہ تقریباً 30,000 فسادات کی آگ میں یہ امت جھلستی رہی، جس میں 50,000 ہمارے نوجوان شہید کیے گئے۔ اس کے بعد قائم ہو گئی، آزادی کے ترانے پڑھے گئے، لیکن آج وہ حکومت ہمارے سامنے ہے۔ اس حکومت نے ہمیں ہر محاذ پر نیگلیکٹ اور مسترد کرنے کی پوری تیاری کی، پوری کوشش کی، اور اس کو اعلیٰ اعلان کہہ بھی رہے ہیں۔ اور اس وقت جو آپ سے بات کہہ رہی ہے، میں نے یہ جو پوری تمہید آپ کے سامنے رکھی کہ آپ وہ ہیں، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم کیا ہیں۔ اس وقت ہمارے بڑوں نے اس دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو جس طرح پیش کیا تھا، آج ہم پر فرض ہے کہ اس دور کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ہم آگے بڑھائیں اور ان تقاضوں کو پورا کریں۔ وہ دور تھا حماس کا، وہ دور تھا جرأت کا، وہ دور تھا طال آزمائی کا،
وہ دور تھا ایسے دشمن کو کے مقابل آنے کا جو دور سے آیا تھا، 7 سمندر پار سے آیا تھا، رنگ روپ کے اعتبار سے، زبان و بیان کے اعتبار سے، مذہب و دین کے اعتبار سے، اپنی چاہت اور اپنی تمام پسندیدگی و ترجیحات کے اعتبار سے وہ الگ تھا۔ لیکن آج ہمارے سامنے 7 سمندر پار کے دشمن نہیں ہیں، اپنے گھر کے دشمن ہیں، جن کو موقع ہم نے دیا، جن کو آگے بڑھایا، جس کو اس زمین نے ان کو موقع دیا، آج وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو گھر کا مخبر جو ہے وہ ڈنکا ڈھا دیتا ہے، یعنی یہ محاورہ ہے، گھر کا بھیدی۔ تو گھر کے یہ ہیں، زیادہ ہماری بہت سی کمزوریوں سے واقف ہیں۔ وہ باہر سے آئے تھے تو ان کمزوریوں سے واقف نہیں تھے، ان کے سامنے ایک طاقت تھی کہ ان کو زیر کر دو بس۔ یہ ہماری بہت سی کمزوریوں سے واقف ہیں، لہذا ہمارے پرسنل لا کے اندر، طلاق کے اندر اور دوسری چیزیں جہاں ذہن نہیں جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے، اس کو بھی یہ ظالم ایشو بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اسکارف پہننے کو ایشو بنا دیتے ہیں۔ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ اور پھر یہی نہیں بلکہ فسادات کا سلسلہ جو تھا اپنی جگہ، دوسری دہشت گرد کسی بھی عنوان سے دہشت گرد قرار دی، ذرا سی کوئی بات ہو تو دہشت گرد، اور کرتا اور ٹوپی کی شناخت کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی جب ایوانوں کے اندر، اور ذمہ داران حکومت جو اپنی زبان سے یہ کہیں گے تو ظاہر ہے وہ بات یقینی بن جائے گی عوام کے لیے۔ لہذا دوسرے مرحلے میں ہمیں جو ہے دہشت گرد قرار دیا، لہذا یہاں تک کہا گیا کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، لیکن ہر دہشت گرد مسلمان ہے۔ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان، ہر دہشت گرد مسلمان، بات تو وہی ہوگی۔ لہذا یہاں سے لے کر کے اور امریکہ تک یہی راگ الاپا جاتا رہا، اور آج بھی یہ۔ تیسرے مرحلے میں ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ذرا آگے بڑھ کر کے اور اونچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، اعلیٰ تعلیم پڑھنے کے لیے، تو ان پر خاص طور سے نگاہ رکھ کے ان کو دہشت گرد قرار دیا۔ لہذا دلی کے اندر جو چند سال پہلے واقعہ پیش آیا، جس میں اعظم گڑھ کے نوجوان جو پڑھنے والے تھے، بڑے فائق تھے، ان کو مارا گیا، پکڑا گیا، ان سب کو دہشت گرد قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اسے امت یہ طرف تعلیم کی طرف آئی تھی، اس لیے کہ اتنے زمانے میں اتنے فسادات ہوئے کہ کمر ایسی ٹوٹی ہوئی تھی، اپنے جان و مال کے تحفظ کے سلسلے میں پریشان تھے، پڑھنے پڑھانے کی طرف جو ہے رجحان کہاں سے چلے ہیں۔ اب ذرا سکون ہوا اور فسادات کا سلسلہ رکا، اب نوجوان آگے بڑھے پڑھنے کے لیے تو دہشت گردی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کو شو کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم ایسی ہے جس کو پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اسی الزام کے تحت چند غیر مسلم بچے ایک مسلمان کو پکڑ کر کے موب لنچنگ کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، ہجومی تشدد کا نظر ہو جاتا ہے، کہیں آگ میں کار میں جلا دیتے ہیں، اور حکومت جو نہیں رہتی، حکومت کوئی اس کا ایکشن نہیں لیتی۔ ایسے لوگ، ایسے ظالم، مستبد اور کیریکٹر کے انتہائی پیڈ لوگ جو ہیں، اس کو کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا پن کا کام کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو اگر مار دیا جائے تو بڑا پن ہے، لہذا جب ان کی پکڑ نہیں ہوتی، گرفت نہیں ہوتی، تو یہ ہے کہ ان کا حوصلہ بڑھا ہوا ہے۔ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ لایا گیا، ہم آپ کا ذہن مل جاتا تھا کہ یہ بھی ایشو ہوگا، یہ بھی ایشو ہوگا، لیکن اس کو بھی ایشو بنایا گیا۔ ایسے ہی جو ہے NRC کا مسئلہ ہے، ایسی پرسنل لا کا مسئلہ ہے، یہاں تک کہ اب وقف بورڈ کا مسئلہ آ گیا کہ پورے ہندوستان کے اندر کتنے لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وقف کے پاس ہے۔ ابھی ایسا بل لے آ رہے ہیں، وہ ساری زمینیں، وہ ساری وہاں کی جائیداد حکومت لے لی، وقف بورڈ ختم ہو جائے گا۔ جب وقف بورڈ ختم ہو جائے گا تو نہ جانے کتنے مدارس ہیں جو وقف کی املاک پر بنے ہوئے ہیں،
بھی ان کے قبضے میں چلی جائے گی. کتنی مسجدیں ہیں جو وقت کے تحت ہیں، وہ مسجدیں چلی جائیں گی. تو ہمارے سامنے بہت سے محاذ ہیں، بہت سی چنوتیاں ہیں، بہت سے چیلنج ہیں. اور انہیں میں سے ایک چیلنج جس کو ہم برسوں سے جھیل رہے تھے وہ بابری مسجد کا قضیہ تھا. بابری مسجد جس کو میر باقی نے بنایا تھا، بابر نے نہیں بنایا تھا، میر باقی نے بنایا تھا. میر باقی بابر کا ایک وفادار سپاہی تھا، لہذا میر باقی نے وہاں پر مسجد بنائی. بابر تو کبھی ایودھیا میں آیا ہی نہیں، لیکن اس مسجد کا انتساب میر باقی نے بابر کی طرف کیا، بابری مسجد. لیکن وہاں پتہ نہیں کہاں سے رام جی کی پیدائش کی جگہ اس کو قرار دے دیا گیا، جب ان کی تاریخ ہی نہیں معلوم ہے کب وہ پیدا ہوئے. کوئی 1000 2000 کوئی 50,000 کوئی 1 کروڑ سال پہلے بتاتا ہے، تو کس نے یہ لکھا ہے؟ والمیکی رامائن جو اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں لکھی گئی، اس میں والمیکی نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ بابر نے اس مسجد کو مندر کو توڑ کر کے بنایا. اگر بابر نے بنایا ہوتا تو والمیکی رامائن کے اندر جو رامی کے چرتر کے تعلق سے ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اتنا اہم. بلکہ والمیکی تو یہ کہتے ہیں کہ دن بھر مانگا، رات میں مسجد میں سو، تو مسجد ہی بنا جاتی. تو یہ سب ایشوز ہیں، چنوتیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اب وہ بابری مسجد تو اس کو تو ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا گھر جہاں بن گیا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ ہے، رہے گا، اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. باقی ساری چیزیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ کا گھر تو یہ جو اس کا ڈھانچہ تو توڑ سکتے ہیں، لیکن گھر اور گھر کی جو دعوت ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے. باہر کے ظالموں نے سپریم کورٹ کا سہارا لیتے ہوئے طے شدہ پلان کے تحت انہوں نے چیف جسٹس کو اس پر آمادہ کیا کہ یہ مانتے ہوئے کہ یہ مسجد ہے، مسلمانوں کی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہ ان کو الگ جو ہے وہ 6 ایکڑ زمین دے دی جائے اور یہاں آپ مندر بنا دیا. لہذا اس طرح مسلمانوں سے اس مسجد کو، اللہ کے گھر کو چھین لیا گیا. آخری درجے مسلمانوں نے کوشش کی، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے اس پہ صرف کیے، برسوں مقدمات لڑے، لیکن فیصلے الہی اگر یہی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کعبے کے اندر بت رکھا گیا، پوجا گیا اور برسوں صدیوں پوجا جاتا رہا، اللہ کی حلیمی دیکھ رہی تھی کہ نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن پھر پلٹ کر کے وہ گھر شدھ ہوا کہ نہیں شدھ ہوا، وہ پاک ہوا کہ نہیں پاک ہوا، وہ پوتر ہوا کہ نہیں پوتر ہوا. تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جس زمین پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا ہے، اور جس سرزمین کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی ہے، یہاں انشاءاللہ نغمے توحید سے گونجا تھا، گونجا ہے اور گونجتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ 22 جنوری کو رام مندر کا افتتاح کرنے والے ہیں. افتتاح کا بھی ایک شہنشاہی جو اظہار ہے وہ یہ کہ 1,500 ٹرینیں وہاں پہنچیں گی. ظاہر 1,500 ٹرینیں پہنچیں گی تو لاکھوں افراد آئیں گے، اور جو دور سے آئیں گے وہ تو بڑے عقیدت میں آئیں گے نا، اور وہ یہی سمجھ کے آ رہے ہیں کہ یہاں مسلمانوں نے مندر توڑ کر کے بنایا تھا مسجد کو، لہذا آج یہ مندر جو مل رہا فتح کا یہ سما ہے، یہ جشن فتح مبین ہے ان کی، یہ سمجھ. ایسے وقت میں جب وہ انتہائی مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرت کی آگ لگائی گئی ہے اس کو شعلہ بار کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ پر ذرا کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اس پورے عشرے میں کل 2 تاریخ 3 تاریخ ہے،
22 تاریخ تک، یعنی پورے جنوری میں آپ سمجھ جائیے کہ آپ اپنے آپ کو خود تحفظ دیں، ادھر ادھر جانے سے گریز کریں، اس لیے کہ ممکن ہے جس طرح بابری مسجد کو انہوں نے شہید کیا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس لیے بابری مسجد کو انہوں نے خود شہید کیا اور فساد بھی کیا. بمبئی کا فساد جو ہوا ہے زبردست فساد. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جس جہاں ٹھہرتے تھے پٹنی صاحب کے یہاں 7ویں منزل پہ، ان کا فون آ رہا ہے حضرت کے پاس، اور حضرت دلی میں ہیں اور وزیر اعظم سے اور دوسروں سے برابر رابطے میں ہیں، لیکن فساد نہیں رک رہا ہے. کانگریس کی حکومت، یہاں تک کہ وہ کہے بس ایسا محسوس ہو رہا کہ چند منٹ کی زندگی رہے گی، ایسا بھیانک فساد. یہاں مسجد بھی گرائی ظالموں نے اور مسلمانوں کے خلاف فسادات بھی کیے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج یہ مندر بنا کر کے جشن منانے کے غرے میں پھر کہیں فسادات کا سلسلہ وہ قائم نہ کریں اور پورے ملک کو آگ اور افسرانے کا ذریعہ نہ بنائیں. تو کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو. آپ اپنے اپنے علاقے سے آئے ہیں، امانت ہے اس دارالعلوم کی، امانت ہے کہ نہیں ہے؟ امانت آپ دارالعلوم کے ہیں. اس کا کہیں ایسا موقع نہ ملے کسی کو. اپنی ضرورت کا سامان جو کچھ ہے یہیں مل جائے، آپ کھانے سے لے کر کے پہننے تک سب یہاں میسر ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ آپ باہر کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں، باہر کے اثرات سے اپنی حفاظت کریں. لہذا ایسی چیزیں جب پیش نظر آ گئی ہیں تو ضرور بھی ضرور اپنے آپ کو بچائیں گے، انشاءاللہ بچائیں گے.